یہ بات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو۔ معین اختر صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، آپ نے ضرور وہ سنا ہوگا، جس میں انہوں نے ایک بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان سے بہت زیادہ خوش ہے، اللہ ان سے بہت زیادہ راضی ہے، اور جن کو اللہ نے نہیں دیا، جن کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو نہیں دیا یا نوازا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان سے خوش نہیں ہے۔ اصل میں یہ دونوں ہی چیزیں آزمائش ہیں دونوں کے لیے۔ اب یہ جو بات ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ جس انسان کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا اس انسان نے اپنی زندگی آسان کر لی، اور وہ انسان ساری زندگی کبھی بھی اس جھنجھٹ میں نہیں پڑے گا کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا اللہ مجھ سے خوش نہیں ہے، اور وہ اپنے ہی مطابق اس کے نتیجے نہیں نکالے گا۔ اور میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو اللہ نے بہت زیادہ دیا، ان کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، گھر، مال، دولت، ہر چیز ہے زندگی کی ان کے پاس، اور وہ یہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ وہ اللہ کے بہت فیورٹ ہیں، اسی لیے شاید اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بڑے قریب، اللہ کے بڑے نیک، اور وہ اللہ کے بڑے فیورٹ لوگ ہیں۔ اگر آپ بھی یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ بھی کسی کو دیکھ کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، تو آپ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ اس کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے، یہ اس کے لیے بھی ایک آزمائش ہے۔ یہ اس بندے کو اللہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اتنی ساری چیزیں دی ہیں، اور یہ اتنی ساری چیزوں کے بعد اس کا ریئیکشن کیا ہے، اس کا رسپونڈ کیا ہے مجھے لے کے، کہ کیا وہ شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس طرح سے، کہ کیا وہ شخص جو ہے وہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس انصاف کا، اس شکر کا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جن کو اللہ نے اس طرح سے نہیں نوازا، جہاں اللہ نے ان لوگوں کو اتنا نہیں دیا، ان لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک آزمائش ہے، ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ اس چیز کے اوپر صبر کرتے ہیں، کیا وہ اپنے مالک کے اوپر جو یقین کا دعویٰ ہے، جو محبت کا دعویٰ ہے ہم اللہ سے کرتے ہیں، کیا وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا ان کا یقین جو ہے وہ کامل ہے خدا کے اوپر، یا پھر وہ ہمیشہ گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، اور صبر نہیں کرتے، ہمیشہ ان کی زبان پہ شکوہ رہتا ہے۔ اور پھر آپ اللہ کی جو رحمت ہے اس کا انتظار کس طرح سے کرتے ہیں، شکوہ کر کے کرتے ہیں، کمپلینس کر کے کرتے ہیں، یا پھر آپ اس چیز پہ بھی شکر کر کے، صبر کر کے اور یقین کر کے اس کا آپ انتظار کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی نا ہم یہ بھول جاتے ہیں، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس دنیا میں جب وہ آیا تو کس کو نہیں پتا کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، ہمارا سب کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا، ہمیں جو ملا، جو نہیں ملا، دونوں صورتوں میں ہمارا ایک امتحان ہے، اور اللہ ہم سے صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے، چاہے میری رحمت ہے، چاہے میری طرف سے اگر کوئی آزمائش ہے۔ اور یہ سارا ڈیپینڈ کس کے اوپر کرتا ہے، یہ ایک نقطۂ نظر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس بندے کا کانسیپٹ کلیئر ہے۔ جیسے انہوں نے بات کی کہ لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو کیونکہ بہت ملا ہے تو وہ اللہ کے فیورٹ ہیں، اور وہ لوگ جن کو نہیں ملا وہ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے، شاید اس وجہ سے اللہ نے ان کو وہ چیزیں نہیں دی۔ لیکن ایسے میں نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ ایسے پیسے والے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اس طرح سے بانٹتے بھی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، جو انصاف کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ان کی زبان پہ ہر وقت خدا کا شکر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو جن کو نہیں ملا، جن کو اللہ نے اس طرح سے نہیں نوازا، لیکن وہ جو بھی وسائل ان کو اویلیبل تھے، وہ جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ اس میں مطمئن ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی زیادہ شکر ادا کرتے ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے۔ اللہ ایسے بندے سے کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ تو اسی لیے زندگی کو اس طرح سے گزارنا چاہیے انسان کو کہ اللہ کی طرف سے کبھی بھی آپ کو وہ تکلیف میں نہیں چاہتا، کبھی بھی اپنے بندے کو وہ تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ صرف یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے، ہم سب کو سمجھنی ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے، ہر چیز آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ کو اللہ کا شکر بھی ادا اسی طرح سے کرنا ہے، اور آپ کو وہ ساری جو نعمتیں ہیں، وہ ساری اس کی رحمتیں آپ نے لوگوں میں بانٹنی ہیں، اللہ کی راہ میں بھی آپ نے خرچ کرنا ہے۔ لیکن اگر نہیں دیا، تکلیفیں آ گئی ہیں، کچھ ایسی ہرڈلز ہیں، کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں، زندگی بڑا ٹف ٹائم آپ کو دے رہی ہے، تو پھر آپ کو ان چیزوں پہ گھبرانا نہیں ہے، اور آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، یا شاید اللہ کی طرف سے یہ اس لیے آزمائشیں آئی ہیں کہ آپ کو وہ کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر صبر کرنا ہے، اور یہ بھی آپ کا امتحان ہے۔ آزمائش بھی ایک امتحان ہی ہوتی ہے، اور یہ صرف ہمارے اوپر ہی نہیں، ہمارے نبیوں کے اوپر بھی آئیں، ان کو بھی اللہ نے دے کر بھی آزمایا، ان سے لے کر بھی آزمایا۔ صحابہ کرام، بزرگ، ہمارے کتنی ایسی سٹوریز ہیں، ہمارے پروفٹ کی لائف دیکھ لیں آپ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لائف کتنی ٹف لائف ہے۔ کوئی انسانی تاریخ میں ایسا شخص انسان نہیں جس نے ان جتنی تکلیفیں
دیکھی ہوں, چیلنجز دیکھے ہوں اور ویسے حالات کا سامنا کیا ہو, لیکن ان کا کیا تھا ریئیکشن, ان کا رسپونڈ کیا تھا ٹورڈز دوز ڈیفیکلٹ سچویشنز, کہ وہ اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتے تھے. وہ ہمیشہ اس چیز کا شکر ادا کرتے تھے جو ان کے پاس اللہ نے ان کو دی ہوتی تھی. اگر کوئی چیز ان سے وہ لے بھی لیتا تھا تو وہ اس چیز پہ گلہ کرنے کی بجائے اس چیز کا شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کے علاوہ شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے یہ چیزیں میسر کی ہیں, مجھے میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. تو انسان کو اسی طرز عمل سے زندگی گزارنی چاہیے, اور یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سکون اور خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں. اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک آزمائش, امتحان کی جگہ ہے. ہر انسان نے اپنے اپنے حصے جو اس کے دکھ تکلیفیں آئی ہیں اس نے ان میں سے گزرنا ہے, اور اس کے بعد جو بندہ اس میں صبر, تحمل اور برداشت اور اللہ کا شکر, ان سب چیزوں کا مظاہرہ جس نے کر لیا, وہ اس جہان میں بھی پھر کامیاب ہے اور وہ اگلے جہان میں بھی کامیاب. امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.